باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب جناب ظاہر علی آوان صاحب ناظم اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان راولپنڈی ڈویژن، عزت مآب جناب محمد سہیل ممتاز صاحب ناظم مالیات تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان راولپنڈی ڈویژن، اسیر ناموس رسالت مجاہد اہل سنت عزت مآب جناب حاجی محمد رمضان چشتی صاحب زید شرفہ امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ضلع راولپنڈی، حضرت علامہ مولانا قاضی محمد طاہر صاحب رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، حضرت علامہ مولانا قاری محمد ہاشم مجددی صاحب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پی پی 14، فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا قاضی حبیب الرحمن صاحب زید شرفہ، حضرت علامہ مولانا محمد منصور رضا صاحب دامن برکاتہ العالیہ و دیگر جلیل القدر علماء کرام، ارباب المدانش، میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے دائیں بائیں بہت سے علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ اگر تمام کے اسماء گرامی لوں تو بڑا وقت چاہیے، جن کے نہیں لے سکا قبلہ امیر مجاہدین کا ایک ہی جملہ ان کی نظر کرتا ہوں کہ ہم نام لیں یا نہ لیں، آپ جن کے لیے آئے ہیں وہ آپ کے دلوں کی دھڑکنوں سے بھی باقی خطابات میں تو ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، نہ کوئی آواز ہے، نہ انداز ہے، نہ سر ہے۔ یہاں بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہیں، یہ مجھ سے بہتر خطاب فرما لیتے ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا ایک کارکن ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی جماعت کا پیغام آپ تک پہنچاؤں، تو اسی کو پیغام پہنچانا ہے، خطابت کے جوہر نہیں دکھانے۔ 70 سال ہم میلاد ہی مناتے رہے اور 72 سال بعد بھی ہم ختم نبوت کے لیے پاکستان جیسے ملک میں جد و جہد کر رہے ہیں۔ جو ملک اسلام کے نام پر بنا
در حقیقت ہمارے ملک پر قابض ہو چکے ہیں۔ ہمارے ملک میں نصاب تعلیم ان کی مرضی سے بنتا ہے، اور اس میں تمام بڑی جماعتیں جو ہیں ان کی ہم نوا ہیں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس میں نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، یہ سب ان کے ہم نوا ہیں۔ ان کے نزدیک مال، پانی، پیسہ، اقتدار، اس کی اہمیت ہے، مذہب کی کوئی اہمیت نہیں۔ آج انہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان سے درد یہ ہے کہ جن لوگوں کو ترقی کے نام پر، آسودگی کے نام پر، آسائش کے نام پر ہم نے دین سے دور کیا تھا، اور در حقیقت سوشل میڈیا کی یلغار کر کے بے راہ روی کا شکار ہم نے انہیں کر دیا تھا۔ میرا جسم میری مرضی، خواتین اسلام آباد، کراچی، پنڈی سر عام یہ نعرے لگا رہی تھی۔ اب انہیں درد یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ ان کی چالیں تھیں، ان کی اپنی چالاکیاں تھیں، رب کی اپنی خفیہ تدبیر تھی۔ انہوں نے اپنی چالیں چلی، مسجد کا گلا دبا دیا، آستانے کا گلا دبا دیا، پیروں کو دم درود پر لگا دیا کہ حق کی بات یہاں سے نہیں ہونی چاہیے، صرف نماز پڑھو، صرف نعت پڑھو، صرف قرآن پڑھو، میلاد مناتے رہو، غوث کی جانبی کھاتے رہو، لیکن جہاد کی بات نہیں کرنی، ختم نبوت کی بات نہیں کرنی، ناموس رسالت کی بات نہیں کرنی۔ یہ سمجھ رہے تھے، سارے اندر بیٹھ گئے ہیں، اب کوئی آواز لینے والا نہیں، لیکن رب کی اپنی حکمت تھی، اس نے ویل چیئر والے کو آگے کر دیا۔ لوگ 70 سال محنتیں کرتے رہے، اس نے 4 سال لگائے اور دنیا کو بتا دیا۔ پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں، محمد عربی کی غلامی کی طرف جا رہا ہے۔ اور لبیک والوں آپ کو مبارک ہو، آپ کا قائد جب تک ظاہری حیات میں اس سرزمین پر موجود رہا، اس نے اس وقت بھی ہمارا سر نہیں جھکنے دیا، اور دنیا سے جاگتا ہوا بھی ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ گواہی وہ نہیں ہوتی جو اپنے دائیں بائیں بیٹھے 4 چیلے کہیں، گواہی وہ نہیں ہوتی جو اپنا شاگرد کہے میرا استاد عاشق رسول ہے، بڑا عظیم آدمی تھا۔ گواہی وہ نہیں جو پیر کا مرید کہے میرا پیر بڑا عاشق رسول تھا، گواہی وہ ہے دشمن بھی کہے خادم حسین رضوی عاشق رسول تھا۔ جب تک سورج چاند رہے گا
قبلہ امیر المجاہدین ہمارے لیے کام آسان بھی بڑا کر گئے ہیں اور مشکل بھی بڑا ہے، اس پر آپ توجہ دینی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اب ٹیکسلے کی طرف سے نا ہمیں ٹھنڈی ہوائیں آنی چاہیے۔ ہماری جماعت بنی سب سے پہلی یونٹ ہم نے یہاں بنائی تھی، ٹیکسلا میں سب سے پہلے کام شروع ہوا، لہذا ٹیکسلا کو بہت آگے جانا چاہیے۔ آسان اس لیے ہے کہ اب لوگ بیسیوں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے روزانہ ہمارے ساتھ خود شامل ہو رہے ہیں۔ پہلے ہم کہتے تھے شامل ہو جاؤ، کہتے تھے سوچیں گے، اب ہمیں کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں، کل بھی میرے پاس 2-4 احباب آئے، فلاں تاجر آ رہے ہیں، فلاں 150 بندہ ہے، فلاں برادری کا ہے، آپ ٹائم دے، انہوں نے شامل ہونا ہے، لیکن بھاگم بھاگ ہماری بھی لگی ہوئی ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ لوگ اب سمجھ گئے ہیں ختم نبوت کے مسئلے کو، ناموس رسالت کے مسئلے کو، اور مشکل اس لیے ہے کہ اگر ہم اس راہ سے پھر جاتے ہیں تو آخرت میں جہنم کے علاوہ ہمارا اور کہیں ٹھکانہ نہیں۔ اس مشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اقتدار کے لیے ہم نے یہ مشن نہیں شروع کیا۔ واللہ یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے اقتدار ان کو مل رہا ہے ایسے پر ہم تھوکتے بھی نہیں ہیں۔ اقتدار ہماری منزل نہیں، اقتدار کے لیے ہم نے نہ سیاست شروع کی، فقط ایک قبلہ امیر المجاہدین کا مشن تھا کہ یار لوگ ہمارے ووٹ دیتے ہیں، یہ بدماش اسمبلیوں میں جا کر حضور کی ختم نبوت کے خلاف ووٹ دے کر آ جاتے ہیں، ناموس رسالت کے خلاف یہ ووٹ دے کر آ جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے لوگ ہو جو گلی بجلی سوئی گیس کی پرواہ نہ کرے، حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہو جائے، وہ سب کو کٹا دے، لیکن ناموس رسالت سے ذرہ برابر بھی ان کے قدم پیچھے نہ ہٹے۔ مقصد یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ مقصد فقط اتنا ہے، یہ ملک پاکستان حضور کے نام پر بنا ہے، کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، لہذا پاکستان کو اپنے نظریے پر قائم رہنا ہے اور حضور کی ختم نبوت پر پہرے داری کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ باقی جنسیوں کو بھی پتہ ہے، نہ ہم غدار ہیں، نہ دہشت گرد ہیں، نہ شدت پسند ہیں۔ پولیس والوں کی باتیں ہیں، ہم آپ کو سنائیں نا تو آپ کہیں کتنے، یہ تو سب اب ایک دوسرے پر بات ڈالنے والی بات کرتے ہیں۔ پولیس والے اور سیاستدان یہ تو فوج کو گندا کر رہے ہیں، یہ سیاستدان سے ملو کرتے ہیں ہمیں ہے نہیں اس کے پیچھے فوج ہے، پولیس والے کہتے ہیں ہمیں ہے نہیں اوپر سے ہمیں فوج آ کر دیتی ہے۔ لہذا ایجنسیوں والے یہاں بیٹھے ہیں، وہ اس بات کو نوٹ کریں، یہ فوج کے خلاف ایک منظم سازش کی جا رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں تو ان کے خلاف ہیں ہی ہیں، یہ ناموس رسالت اور شمع رسالت کے پروانے ان کے خلاف ہو جائے، فوج کو ملک سے کوئی حمایت نہ حاصل ہو اور ان کو ملک کا جو سالمیت ہے اس کے دور پر لگا دیا جائے، لہذا ان لوگوں کا قلع کما کرنا ضروری ہے۔ اور پولیس کا یہ جو کریک ڈاؤن ہوتا ہے اس میں سب سے خطرناک بات جو ہے، آپ اس کو نوٹ فرمائیں، ایک تو یہ پولیس والے بغیر وردیوں کے ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، سفید کپڑوں میں آتے ہیں، ہتھوڑے ان کے پاس ہوتے ہیں، یہ تالے توڑتے ہیں، اندر داخل ہو جاتے ہیں، مجھے کیا پتا ہے یہ پولیس والا ہے یہ ڈاکو ہے، بے شک ایسی ہے، دکھے تو وٹا ٹھوکا ہے اس کرے۔ کل اگر کوئی کارکن آپ نے تو حضرت پتھر مارا، اندر سے کوئی گولی چلا دے، پھر انہوں نے کہا ہے پولیس والا مر گیا، سفید کپڑوں میں آنے کی کیا بات ہے؟
اور سب سے بڑی خطرناک بات، مسلمان کمینہ ترین بھی ہو نا، کمینہ ترین، ظالم، شرابی، بد کردار، وہ جوتوں سمیت مسجد میں آئے گا؟ یہ پولیس کی وردیوں میں جوتوں سمیت مسجد میں آتے ہیں۔ اگلی بات، صرف مسجد میں نہیں آتے، یہ جب علماء کے گھروں میں جاتے ہیں وہاں ہر مولوی عالم دین کے پاس چند کتابیں ہوتی ہیں، قرآن پاک ہوتا ہے۔ اب جس ریک میں قرآن پڑھا ہوا ہے یا حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں اس میں مولوی صاحب چھپ سکتے ہیں؟ تو ان کا کیا کام ہے قرآن کو اٹھا کر زمین پر رکھیں گے؟ لعنت لعنت، حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر کے زمین پر پھینکے؟ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ہمارا شک یہ ہے یہ پولیس کی وردیوں میں مرزائیوں کو لایا جاتا ہے۔ بے شک بے شک، پولیس نہیں ہوتی، پولیس تو کمینہ ترین بھی پولیس والا ہو، بڑا خناس قسم کا پولیس والا بھی ہو نا، رشوت دینے والا بھی، وہ نہ جوتے سمیت مسجد میں آئے گا، نہ قرآن کو زمین پر پٹکے گا، نہ حدیث کو زمین پر پٹکے گا۔ یہ بالکل یا مرزائی ہے یا غیر مسلم ہے، مسلمان ہے ہی نہیں۔ لیکن ان میں تعاون کرنے والے آپ لوگ بھی ہوتے ہیں، ناراض نہیں ہونا، اچھا بالکل یہی بات ہے۔ یہ تعاون کرنے والے آپ لوگ ہوتے ہیں جو مولوی صاحب کے دائیں بائیں ہوتے ہیں، پہلے آپ فون اٹھانے لگا جی مولوی صاحب آ گئے، اچھا مولوی صاحب تو آ گئے، مولوی صاحب کو پکڑنے کے لیے آ گئے، مولوی صاحب کا جرم کیا ہے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے۔ اور دوسری بات، جب مولوی صاحب کو لے جاتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں چنگا مولوی کا کیڑا منٹھا ہے، انہوں بڑا لمبا ہے کہ کیڑا سی، یہی بات، 4 دن جیل چلے کا بڑا مزہ آئے گا۔ مولوی کا کیڑا منٹھا ہو نہ ہو، روز محشر آپ کا کیڑا ضرور منٹھا ہوگا انشاءاللہ، بالکل بالکل، یہ بات یاد رکھنا۔ ہم آپ کے ایمان کی بات کر رہے ہیں، آخرت کی بات کر رہے ہیں۔ مولوی تو زیادہ سے زیادہ 6 دن، 8 دن، 2 مہینے، 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ موت ہے، اس سے آگے تو کچھ نہیں ہے۔ سوچیں جو 6 دن حضور کے لیے جیل نہیں کاٹ سکتا وہ حضور کے لیے جان کیا دے گا؟ ساری عمر نعرے لگایا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور حضرت صاحب کو 6 دن جیل جانا پڑ جائے اور حضرت صاحب لکھتے میرا لبیک سے تعلق نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں، اور میں تو یہ چاہیے تھا اگرچہ میں لبیک کا ممبر نہیں لیکن ہے یہ ختم نبوت کے پہرے دار، میں ان کے ساتھ کھڑا۔ قبلہ امیر المجاہدین فرماتے تھے یار صحابہ نے جانیں دے دی، مال سارے قربان کر دیے، اگر ہم 2 مہینے جیل گزار آئے، اگر یہی قبول ہو جائے اور ہمیں اخروی نجات مل جائے، اس سے سستا اور سودا ہی کوئی نہیں۔ پی ڈی ایم کے کسی کارکن نے اسٹامپ لکھ کر دیا میرا ان سے تعلق نہیں، حالانکہ کریک ڈاؤن تو ان کے خلاف بھی ہوا، نہیں لکھ کر دیا تو آپ کیوں دے دیتے؟ اس کا مطلب ہے ساری عمر جھوٹ بولتے رہے۔ اگر مولوی صاحب اسٹامپ لکھ کر دے آئے تو اس کا مطلب ہے مولوی صاحب جمعے کو لوگوں سے جھوٹ بولتے رہے، لوگوں کو کہتے رہے کہ حضور کی غلامی میں موت آنی چاہیے، لوگوں کو تو بتایا ہے، اپنی باری آئی تو کیوں بھاگے ہو؟ بے شک بے شک، اس بات کا جواب ہر شخص کو دینا پڑے گا، اور پولیس والے یہ مت سمجھے ہمیں دلیلیں دیتے ہیں جناب ہم مجبور تھے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، اگر یہ پولیس والے بچ جائیں گے نا مجبوری میں تو جن سپاہیوں نے امام عالی مقام کو شہید کیا وہ بھی بچتے ہیں۔ یہ اگر ریاست کے ملازم ہیں، اسٹیٹ کے ملازم ہیں، تو یزید کے سپاہی اس کے ملازم نہیں تھے؟ حکم یزید نے دیا، سپاہیوں نے تو پھر اس پر عمل درآمد کیا ہے، اور روز قیامت یزیدی فوج کا کوئی سپاہی کہے یا اللہ میں مجبور تھا، یزید کا حاکم وقت تھا، میں حکومت کا ملازم تھا،
ہم نے شہید کر دیا، مجھے بتاؤ ان کی بخشش ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو ان پولیس والوں کی کیسے ہوگی؟ بہت خوب۔ پولیس والوں کو اور ہمارا فیصلہ روز محشر ہوگا۔ واہ 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 شاہ جی واہ۔ یہاں دنیا میں تو ہم ان سے کوئی بدلہ لیتے ہی نہیں، نہ ان کو مارتے ہیں نہ کچھ کہتے ہیں۔ ابھی بھی کئی ڈاکٹر کے ہمیں فون کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ تم اپنی سرکار کو رپورٹ دو، ہم اپنے سرکار کو یہ روز محشر پتہ چلے گا کہ تمہاری سرکار کی چلتی ہے یا ہمارے سرکار کو چلتی ہے۔ یہ زندگی تو 4 دن کی ہے، بابا جی 54 سال میں چلے گئے، 46 سال میری عمر بھی ہو گئی، کل کا کوئی پتہ نہیں، لمحے کا کوئی پتہ نہیں، لیکن اب تو ایک ہی خواہش ہے کہ حشر برپا ہو اور پھر پتہ چلے کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے۔ لہذا پولیس والے انسان کے بچے بنو، تم لوگوں سے بدلہ ہم نے روز محشر لینا، اور ہر لمحے تمہارے لیے بددعائیں ہیں، ہر لمحے کہ یا اللہ جو جوتوں سمیت تیرے گھروں میں داخل ہو، جو قرآن کو زمین پر پٹک دے، احادیث کو زمین پر پھینک دے، بغیر قرآن کے علماء کے گھروں میں داخل ہو کر بچیوں پر اسلحے تان لے، یا اللہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تیرے نبی کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کرنے کی وجہ سے، حضور کی عزت و ناموس کا نعرہ بلند کرنے کی وجہ سے۔ اے تاجدار مدینہ، سب کے لیے آپ کی شفاعت ہونی چاہیے، لیکن روز محشر ان لعنتیوں کی شفاعت نہیں بنی، ان پولیس والوں کی شفاعت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمیں الو بناتے، اور جی ہم اوپر کے مجبور تھے۔ کون سے مجبور تھے؟ یہ سی سی پی او لاہور نے آئی جی پنجاب کو گالیاں دی ہیں یا نہیں دی؟ ہاں نہیں دی تو پھر جا کرنا نیٹ پہ دیکھنا، لکھنا سی سی پی او لاہور، آ جائے گا سب کچھ۔ آئی جی پنجاب بڑا ہے، سی سی پی او محتاط ہے، لیکن اپنی ناب کی باری آئی تو سی سی پی او نے آئی جی پنجاب کو گالیاں دی، اور اسی سی سی پی او لاہور کو جب رات 2 بجے اس نے میٹنگ بلائی، ایس ایس پی نے گالیاں دی۔ یعنی اپنی باری آ جائے تو پھر افسر کوئی افسر نہیں، پھر نوکری کی پرواہ نہیں، اور ناموس رسالت کے شمع رسالت کے پروانوں کو گرفتاری کا آرڈر ملے، ان پر شہید کا آرڈر ملے، تو لعنتیوں تم یہ بھی خیال نہ کرو کہ یہ کس مقصد کے لیے آئے، اور ہمیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ مرزا کا تم نے کلمہ پڑھا ہے یا رسول اللہ کا کلمہ پڑھا؟ اس لیے قوم کو بیدار ہونا پڑے گا۔ آپ لوگ جن لوگوں کے دامن سے وابستہ ہیں وہ ملک کو غلط سم پر لگا رہے ہیں۔ مرزائیت نے پنجے گاڑے ہوئے، نظام تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پنجاب کا وزیر تعلیم کون ہے؟ کس کس بندے کو پنجاب کے وزیر تعلیم کا نام پتہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ آج کیا ہے نام؟ ایک بندے کو پتہ ہے، وہ ماشاءاللہ عالم دین ہی مجھے لگتی ہے، باقی حال آپ کا یہ ہے۔ اور مراد راس پنجاب کا وزیر تعلیم ہے جو ہندو ہے۔ ابھی یہ قانون لا رہے ہیں کہ اسلامیات پڑھانے والے جو ٹیچر ہوں گے ان میں 5% کوٹا اقلیتوں کا رکھا جائے گا۔ اب عیسائی کیا قرآن پڑھائے گا ہمارے بچوں کو؟ یہودی، ہندو، سکھ، اس نے کیا قرآن پڑھانا ہے؟ یہ اس
بل کی آڑ میں مرزائیوں کو ٹیچر بھرتی کرنا چاہتے ہیں۔ سندھ کے اندر ابھی 9th-10th کا سلیبس انہوں نے تبدیل کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was the last prophet of Allah۔ پچھلے ایڈیشن میں وہ تھا، اب نیا ایڈیشن جو انہوں نے چھاپا ہے اس میں سے لفظ لاسٹ کو کاٹ دیا۔ اب اس لاسٹ سے کس کو درد تھا، کس کو نقصان تھا؟ مرزائی کو۔ لیکن باہر جا کر جب الیکشن آئے نا تو ووٹ بلے والے کو دینی ہے۔ اچھا لعنت ہے، لعنت۔ یاد نہیں آتی ہمیں؟ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں اور وفا ان کے غیرتوں سے کر کے ہم جاتے ہیں جو ختم نبوت کے غدار ہیں، ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، ناموس رسالت کے غدار ہیں۔ آج عالم کفر کا درد یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی نے ساری قوم کو بیدار کیوں کر دیا۔ الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد لبیک لبیک الجہاد لبیک لبیک ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد سب نبیہ فاقتلوه سب نبیہ فاقتلوه سب نبیہ فاقتلوه لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ انشاءاللہ قبلہ امیر مجاہدین، آپ اس دنیا سے پردہ آپ نے فرمایا ہے، آپ کا مشن زندہ اور قابلہ رہے اور اسے ہم نے جاری رکھنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اور جو کسی کے دل میں بات ہے وہ بھی نکال دے اور شیشہ بنائی ہوئی دیوار بن کر کریا کریا بستی بستی نگر نگر ہر آدمی تک یہ پیغام پہنچائے۔ اور 72 سال سے ان سیاسیوں کے وعدوں پر تم دھوکہ کھا رہے ہو، میں تو کہتا ہوں ایک مرتبہ رسول اللہ کے نام پر دھوکہ کھا کر تو دیکھو۔ اسلام کے ساتھ محبت، عقیدت اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، یہی ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ میں علماء کرام سے بھی 10 بستہ عرض کروں گا کہ ہم آپ کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں، آپ کے لیے بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ منبر پر بیٹھ کر لبیک کے حق میں تقریر نہیں کر سکتے تو اتنا تو آپ کو اختیار حاصل ہے۔ ہم نے کبھی مسجد میں آنے والے کو پوچھا ہے تو کس کو ووٹ دے رہا؟ ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، آپ بھی عاقل بالغ ہیں، آپ اگر ممبر پہ لبیک کا کام نہیں کر سکتے تو ممبر سے اتر کر کر سکتے ہیں، محلے میں کر سکتے ہیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں، کوئی کمیٹی والا یہ پابندی نہیں لگا سکتا مولوی صاحب آپ لبیک کو ووٹ نہ دیں یا لبیک کی کمپین نہ چلائیں۔ اگر ہم نے محلے کے چودھری ملک رانی مغل کو یہ نہیں پوچھا کہ تو کس کو ووٹ دے رہا کیوں دے رہا ہے، اگر ہم نے اسے کبھی نہیں پوچھا تو ہم سے کون پوچھنے والا ہے؟ ہماری جس جو مرضی ہے ہم حمایت کریں، جس کے ساتھ کریں، جس کے لیے کمپین کریں، اتنا کام آپ کر سکتے ہیں۔ اور علماء پر یہ ذمہ داری بھی میں ادب سے ملتمس ہوں، بہت بڑی ذمہ داری آئی، ہمیں تو روٹی حضور کے نام میں ملتی ہے، مگر نہ ہماری شکلیں اتنی اچھی نہیں، ہم سے بڑے خوبصورت خوبصورت لوگ یہاں موجود ہیں، ہمیں روٹی رسول اللہ کے نام کی ملے اور ہم چودھری ملکوں کے نیچے لگ جائیں،
ان لبرلز کے نیچے لگ جائیں جنہوں نے پاکستان کا اور دین اسلام کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس لیے تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہم نے جب بھی اعلان کیا مارچ کا، گرفتار تو آپ نے ویسے بھی ہو جانا ہے، گرفتار تو ویسے بھی ہو جانا ہے۔ اور اب تو میں نے ساتھیوں کو کہا جب بھی پولیس والے پکڑے نا اور کہیں اور کام کون کون کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کون ہے، جتنے مخالف مولوی ہیں سب کے نام لو۔ انہوں نے کہا ان کا گھر بھی ہم بتاتے ہیں، پتہ بھی ہم بتاتے ہیں، ہم تو ویسے ہی آگے ہیں نا، اصل وہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس بات کا انہیں یقین بھی اب آ گیا ہے، کیونکہ ہماری گرفتاری کے بعد یہ سمجھ رہے تھے پنڈی میں تو اب بندہ ہی کوئی نہیں نکل رہا۔